اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء۔ اب کہیں گے مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی قرآن پاک نے اس خبر کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، اور یہ غیب کی خبر ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے ہی اس چیز کو بیان کر دیا گیا کہ اب یہ بات کہنے والے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے۔ ہم نے جو کچھ کیا یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ اس سے راضی ہے۔ انہوں نے اپنے وہم و گمان کے مطابق من گھڑت سے یہ دلیل بنا لی کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور جب اللہ کی مشیت کے تابع ہے تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، حالانکہ یہ دلیل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا تھا کہ اللہ پر بہتان باندھا اور اللہ کے احکام کو جھٹلایا۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، ہمارا عذاب جو ہے پھر ان کو پہنچا، اور ان کی یہ دلیلیں جو ہیں ان کے کچھ کام نہ آئیں اور وہ اس سے نہ بچ سکے، کیونکہ کسی امر کا مشیت میں ہونا اس کی مرضی و معمور ہونے کو مستلزم نہیں کہ ایک چیز مشیت کے تابع ہے۔ اللہ نے، یاد رکھیے گا، کہ انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ پتھر کی طرح اس کو جہاں بھی پھینک دیا جائے وہ پڑا رہے، نہیں، ایسا انسان نہیں ہے۔ انسان مجبور بھی ہے، انسان مختار بھی ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ نیکی اور بدی کے دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ نیکی کے راستے پر چلے گا تو اس کا انجام اچھا ہے، اور برائی کے راستے پر چلے گا تو اس کا انجام برا ہے۔ یہ انسان کے لیے واضح کر دیا گیا، تو اس لحاظ سے انسان جو ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو زبردستی مجبور کر کے ان کو ہدایت پر جو ہے وہ گامزن کر دیتا، اور پھر یہ نہ خود شرک کر سکتے اور نہ ان کے باپ دادا شرک کر سکتے اور نہ یہ چیزوں کو حرام ٹھہرا سکتے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو مجبور محض کر دیے جائے، انسان کے اختیار ہی ختم ہو جائے، تو پھر حساب و کتاب کس چیز کا؟ جب بندے کو کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہے گا، اختیار ہوگا تو اس کی مرضی چلے گی، مرضی چلے گی تو پھر اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی مرضی کس طرف چلائی ہے۔ اور اگر مختار ہی نہ ہو، مجبور محض بنا دیا جائے، اس کی کوئی مرضی ہی نہ چلے، پھر اس سے حساب و کتاب کس چیز کا؟ بندہ جو بالکل مجبور ہو جائے اور پھر اس سے حساب لیا جائے، بندہ تو عرض کرے گا مالک میں تو مجبور تھا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں تو بڑی نمازیں پڑھتا، میں بڑے عبادات کرتا، میں بڑے صدقہ و خیرات کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا بلکہ انسان کو مختار بھی بنایا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بالکل مجبور کر کے ہدایت پر گامزن نہیں کیا، اور یہ ہے اللہ کی مشیت کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جو کفر کر رہا ہے وہ کرتا رہے، جو شرک کر رہا ہے وہ کرتا رہے، جو گناہ کبیرہ میں جو ہے وہ ملوث ہے وہ کرتا رہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ان کاموں میں راضی ہے۔ یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں، اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو رضا ہے، وہ وہی ہے جو انبیاء کے واسطے سے اللہ نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ میری رضا جو ہے وہ نیک کاموں میں ہے، اچھائی میں ہے، اور اسی چیز کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے حکم فرما دیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اسے ہمارے لیے نکالو، اس کو پیش کرو ہمارے سامنے، اگر کوئی دلیل ہے تو۔
ورنہ تمہاری حالت کیا ہے؟ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، علم نام کی تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، تم صرف وہم و گمان کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہو اور پیروی کرتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو جو ہے وہ نرے تخمینے کرنے والے ہو، تخمینے لگانے والے ہو، تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تم غلط اٹکلیں جو ہے وہ چلاتے رہتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری ہے، اللہ کی حجت پوری ہے کہ اس نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں اور راہ حق جو ہے اس کو واضح کر دیا۔ اللہ کی جو دلیل ہے یہ بہت مضبوط دلیل ہے، اللہ کی حجت جو ہے وہ بہت پہنچنے والی حجت ہے اور مکمل حجت ہے کہ اس نے سارا انتظام جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں اور راہ حق کو جو ہے واضح کر دیا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جو ہے وہ جمع کر دیتا، تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن پھر اس صورت میں تم سارے کے سارے مجبور محض ہو جاتے۔ جنہوں نے ہدایت اپنی مرضی سے حاصل کی ہے جزا انہی کو ملے گی، جنہوں نے گمراہی اپنی مرضی سے حاصل کی ہے سزا انہی کو ملے گی، اور اگر ساروں کو مجبور کر کے ہدایت پر گامزن کر دیا جائے تو پھر حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے اختیار میں یہ چیز ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تمہیں چیک کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون ہے جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، آپ فرما دیجئے لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، کہ جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو کہ یہ فلاں فلاں جانور جو ہیں تم نے حرام قرار دیے کہ یہ ہم پر جو ہیں وہ حرام ہو چکے ہیں، اور کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے ان سے طلب کی گئی یا تاکہ یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ کافروں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اور ان کے من گھڑت باتیں ہیں، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں، اس میں تنبیہ ہے کہ اگر یہ شہادت واقع ہو بھی تو وہ محض اتباع ہوا اور کذب اور باطل ہوگی، کہ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں، اگر کوئی ایسا کر بھی دے تو وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوگا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ بطلان پر کھڑا ہوگا اور باطل باتیں جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا۔ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اگر ان میں سے کوئی گواہی دے بھی دے تو وہ گواہی جو ہے وہ سچی گواہی نہیں ہوگی، وہ جھوٹی گواہی نہیں ہوگی، لہٰذا تم جو ہے وہ ان کی گواہی سن کر ان کے ساتھ گواہی دینا نہ شروع کر دینا، ہاں جی اب تو اس بندے نے گواہی دے دی ہے، اب تو واقعتاً جو ہے وہ چیزیں یہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ نہیں، اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی، یہ خود جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم ان کے پیچھے نہ چلنا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے رب کے جو ہے وہ برابر انہوں نے اور بت جو ہے وہ بنا رکھے ہیں اور ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں، یہ ان کے ساری خرابیاں ہیں۔ لہٰذا تم جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، اگر چلو گے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام ان کا ہوگا۔ اس وجہ سے اسلام کی پیروی کیجئے، راہ حق پر جو ہے وہ گامزن رہیے، اللہ کے احکام کی پابندی کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حضور کی پوری امت کو دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔